نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مختلف طرح کے معجزات عطا کیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور ید بیضاء تھا۔ آپ نے جب پتھر پہ اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے جس سے ان کی قوم سیراب ہوئی۔ اسی طرح وہی عصا جب سمندر پہ مارا تو وہ پھٹ گیا اور بیچ میں خشکی کا راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے سمندر پار کر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے، مٹی کے جانور بنا کے ان پہ پھونکتے تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنے لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، جس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح کے معجزے ملے، اور ان میں سے چند ایک کا اس وقت ہم ذکر کریں گے۔ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بڑھ جاتا تھا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک میں 40 صحابہ تھے اور ہم سب سخت پیاسے تھے، ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا۔ بہت دور ادھر ادھر تلاش کیا تو ایک عورت ملی، اس کے پاس 2 مشکیزیں تھے جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اور اس نے بتایا کہ پانی اس جگہ سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر ہے، اور میں اتنی دور سے پانی بھر کے لا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں کو چھوا تو پانی بہہ نکلا۔ تمام کے تمام 40 صحابہ کرام نے سیر ہو کر پیا، اور جتنے مشکیزیں تھے وہ بھی بھر لیے۔ اس وقت بھی وہ دونوں مشکیزیں ایسے بھرے ہوئے تھے کہ گویا لگتا تھا ابھی پانی سے پھوٹ پڑیں گے۔ اس عورت نے جب گھر جا کے اس بات کا ذکر کیا تو اس معجزے کو سن کے دور افتادہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ صلح حدیبیہ میں 2 مرتبہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پانی پر معجزہ دیکھا۔ 1500 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حدیبیہ کے مقام پر تقریباً 1 ہفتہ رہے۔ ایک دن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پانی کی اتنی کمی ہو گئی کہ نہ وضو کے لیے پانی تھا نہ ہی پینے کے لیے۔ ایک کوزہ تھا اور اس میں بھی پانی موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوزہ رکھا گیا، اور آپ نے اس کوزے میں جب ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا اور تمام لشکر سیراب ہو گیا۔ اسی واقعے کے دوران جبکہ حدیبیہ میں قیام تھا، دوبارہ پانی کی کمی ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں موجود ایک کنویں پر تشریف لے گئے، اور اس کنویں کا نام حدیبیہ تھا، اور اس کنویں کی نسبت سے اس مقام کو حدیبیہ کہا جاتا تھا۔ یہ کنواں بالکل خشک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی منڈیر پہ بیٹھ گئے اور پانی منگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور اس کنویں میں وہ پانی ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کنویں میں اتنا پانی آ گیا، 1500 صحابہ کرام نے اس پانی کو پیا، اور پانی تھا کہ اس کی سطح مسلسل اوپر چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ پانی منڈیر سے اوپر بہہ پڑا، اور آخری آدمی اپنی چادر لے کے بھاگا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے۔ اس کے بعد پانی کنویں سے باہر بہنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اسی طرح ایک مقام پہ پانی کی کمی تھی۔ آپ نے ایک پیالہ منگایا اور اپنی انگلیاں اس پیالے میں ڈالیں تو آپ کی انگلیوں سے اس طرح پانی پھوٹ پڑا جس طرح کہ فوارہ نکلتا ہے۔ اسی طرح دودھ، دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ بھی ملا تھا کہ دودھ میں برکت ہو جاتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفا میں شامل تھا۔ اصحاب صفا وہ لوگ تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، ذریعہ معاش بھی نہیں تھا، اور دور دور سے یہ لوگ اسلام کی محبت میں کھچے چلے آئے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام پہ رہتے تھے جسے صفا کہا جاتا تھا۔ ان اصحاب کے کھانے پینے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کچھ صدقے میں آتا تو آپ ان صحابہ کرام کو وہ صدقہ بھیج دیتے، اور اگر آپ کو کوئی کھانے کی چیز ہدیے میں بھیجی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ ان اصحاب کو بھی شامل کر لیتے۔
ایک روز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے بےتاب ہو گیا اور اتنی شدت کی بھوک تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا. مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں. آخر بھوک کے ہاتھوں جب بہت بےتاب ہوا تو میں مسجد نبوی کے اس راستے پہ بیٹھ گیا جن پہ صحابہ کرام کا گزر ہوتا تھا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں. تو میں نے انہیں روک کے قرآن پاک کی ایک آیت کا معنی پوچھا. انہوں نے مجھے اس آیت کا مطلب بتایا اور چل پڑے. وہ میرے دل کا حال نہ جان سکے کہ دراصل میں کیا بتانا چاہ رہا تھا. پھر دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. میں نے انہیں بھی روک کے ایک آیت کا مطلب پوچھا. انہوں نے بھی مجھے معنی بتایا اور چلے گئے اور میری بھوک کا حال نہ جان سکے. اتنے میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. بغیر کچھ کہے میرے چہرے سے وہ میرے دل کی حالت جان گئے. اب مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ ہمارے ساتھ چلے آؤ. اپنے گھر تشریف لا کے اپنے گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو ایک پیالہ دودھ ان کے آگے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ فلاں فلاں صاحب نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا جاؤ ابو ہریرہ سب کو بلا لاؤ. میں دل میں سوچنے لگا کہ میں تو بھوک سے بےتاب ہوں اور یہ صرف ایک پیالہ دودھ ہے. اصحاب صفہ تو کئی ہیں، اس پیالے سے کس طرح میں سیراب ہوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ٹال سکا اور سب کو بلا لایا. آپ نے پھر وہ پیالہ مجھے دیا اور کہا ابو ہریرہ سب کو پلاؤ. سب نے اس ایک پیالے دودھ میں سے پیا، حتیٰ کہ آخر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. میں نے پیا، میں سیر ہو گیا. آپ نے فرمایا اور پیو. میں نے اور بھی پیا. فرمایا مزید پیو، یہاں تک کہ بالکل میرا پیٹ بھر گیا. اور میں نے دیکھا تو پیالے میں دودھ جوں کا تو موجود تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس دودھ کو پیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر میں تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن اریقط ساتھ شامل تھے. اس سفر کے دوران آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ بہت دور چلتے چلتے جب یہ لوگ تھک گئے اور بھوک محسوس ہوئی تو دور دیکھا ایک خیمہ نظر آیا. اس خیمے میں گئے تو ایک عمر رسیدہ خاتون کو بیٹھا ہوا پایا جس کا نام ام معبد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا اگر کچھ ہوتا تو میں آپ کو بغیر کہے دے دیتی، لیکن ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میرا شوہر سب جانوروں کو دور لے گیا ہوا ہے چرانے کے لیے. آپ نے دیکھا خیمے میں ایک انتہائی کمزور اور دبلی سی بکری کھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس کو دو لوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر آپ کو اس میں دودھ نظر آتا ہے تو آپ ضرور دو لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کے اس بکری کو دھونا شروع کیا اور ام معبد سے کہہ کہ آپ نے ایک بہت بڑا برتن منگایا تھا. وہ فرماتی ہیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کمزور سی بکری نے اتنا دودھ دینا شروع کیا کہ میرے گھر کا سب سے بڑا برتن بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں کو دودھ پلایا. پھر دوبارہ دودھ دوہا، دوبارہ اتنا ہی دودھ نکلا کہ پورا برتن بھر گیا. آپ نے دوبارہ اپنے تمام ساتھیوں کو دودھ پلایا اور اس کے بعد تیسری مرتبہ دودھ دوہا اور وہ برتن بھر کے مجھ کو دے کے گھر والوں کے لیے وہاں سے چلے گئے. وہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی چلے گئے اور میرے شوہر بہت دیر بعد گھر آئے، انہوں نے دودھ دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور جب میں نے سارا واقعہ سنایا تو وہ مان گئے کہ یہ انسان یقیناً کوئی نبی ہو سکتے ہیں اور یہ کوئی معجزہ ہے. بعد میں یہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھانے کے اوپر دعا پڑھتے تو کھانا بھی بڑھ جاتا تھا. جنگ خندق کا واقعہ ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بھوک سے مجبور ہو گئے اور ساتھ ساتھ خندق کی کھدائی بھی جاری تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا. ایسے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کے اپنے والد کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا. تو ان کے والد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ محنت مزدوری کر کے آدھا سیر جو کمائی میں لا کے اپنی بیوی کو دیا اور انہوں نے جو کو پیس کے روٹی بنائی اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ تشریف لے آئیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے دیکھتے ہی کہا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کھانے کے لیے؟ کہا آپ نے فرمایا ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا چلو ابو طلحہ کے گھر سب چلتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور جلدی سے اپنے ماں باپ کو جا کے اطلاع دی۔ تب ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں، یعنی جو ہے بس وہی ہے اور ان کو بہتر پتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگے بڑھ کے بتا بھی دیا کہ بس یہ تھوڑا سا ہی کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھی کی کپی لے آؤ۔ آپ نے اس کپی سے چند قطرے گھی کے نکالے اور وہ جو روٹی پکی ہوئی تھی اس کے اوپر لگایا تو وہ روٹی پھولنے لگی حتیٰ کہ وہ برتن سے اونچی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے مردانے حصے میں تمام صحابہ کرام کو بلایا، روٹی رکھ دی اور فرمایا بسم اللہ اللہم اعظم فیہ البرکہ، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ اس میں بہت بڑی برکت دے دے۔ اس روٹی میں اتنی برکت ہوئی کہ 10 کر کے صحابہ کرام آتے، اس روٹی کو کھاتے جاتے، سیر ہو کے اٹھتے، اور 80 لوگوں نے اسی طرح اس دن اس ایک روٹی میں سے کھایا اور سب کا پیٹ بھر گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بہت بھاری قرض چھوڑ گئے۔ جب کھجور کی فصل ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ساتھ چلیے تاکہ جو میرے قرض خواہ ہیں آپ کو دیکھ کے مجھ سے رعایت کا معاملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلو اور ہر قسم کی کھجوروں کی ڈھیریاں الگ الگ لگا دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے بڑے ڈھیر کو 3 بار پھر کر دیکھا اور پھر وہیں پر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا قرض خواہوں کو بلا لو۔ وہ آگے تو ہر ایک کو ناپتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دینی شروع کی، یہاں تک کہ سب قرضدار جو تھے ان کو ان کے جتنا حق تھا اتنی کھجوریں مل گئیں، اور میں نے وہ ڈھیر دیکھا تو وہ جوں کا توں نظر آیا، یوں لگتا تھا کہ ایک دانہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوا۔ حالانکہ میں تو اتنے پہ بھی راضی تھا کہ ساری پیداوار قرض خواہ لے لیں اور مجھے گھر لے جانے کو ایک کھجور بھی نہ ملے۔ آپ نے جب سب قرضداروں کو کھجوریں دے دی تو اس کے بعد ایک یہودی بھی آ گیا اور اس کا قرض 30 وسق کھجور کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ جو ڈھیریاں باقی ہیں انہیں یہودی سے کہا کہ تم لے لو، لیکن یہودی نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو ناپتے اپنا لوں گا۔ اس کا خیال تھا اس کا حصہ زیادہ بنتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر ان ڈھیروں میں سے گزرے اور پھر حکم دیا کہ یہودی کو ناپ کر دو۔ اس کے جب 30 وسق پورے ہو گئے تو 17 وسق ابھی بھی باقی رہ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیروں میں سے ہو کر نکلے تھے میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈال دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ام مالک کے گھر میں ایک کپی گھی کی تھی اور وہ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی نکال کر ہدیے کے طور پر بھیجا کرتی تھی، اور جب اس کے بچے سالن یا کھانا مانگتے تھے اور گھر میں اگر کچھ اور نہ ہوتا تو وہ اسی کپی میں سے کچھ گھی نکال کے بچوں کو بھی دے دیتی تھی۔ کافی عرصہ اسی طرح اس میں برکت ہوتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے اس کپی کو نچوڑ لیا اور بعد میں سے پھر اس میں سے کچھ بھی نہ نکلا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو نہ نچوڑتی تو اس میں ہمیشہ گھی پا دیتی، یعنی وہ جاری رہتا سلسلہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد جہاد پہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور جو ایک بکری تھی اس کا دودھ دوہ دیتے، گھر کا سب سے بڑا برتن دودھ سے بھر جاتا۔ جب میرے والد واپس آئے اور انہوں نے دودھ دوہا تو وہ اتنا ہی نکلا جتنے پہلے ہوتا تھا، یعنی ایسی برکت ہوتی تھی آپ کے ہاتھ کی کہ دودھ کئی گنا زیادہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنا چھوڑا تو واپس دودھ کم ہو گیا۔ عبد الرحمن جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم 130 صحابہ تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے. ایک جگہ رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ایک صحابی کے پاس صرف 2 سیر آٹا تھا، وہ گوندھ لیا گیا. پھر اتنے میں ایک آدمی ریوڑ لے کے آیا تو اس سے ایک بکری خرید لی گئی. بکری کی کلیجی آگ پہ بھونی اور پھر تمام لوگوں میں تقسیم کی گئی. 130 لوگوں میں ایک کلیجی، اور دیکھا تو وہی کلیجی 2 برتنوں میں جب ڈالی تو اتنی کی اتنی ہی تھی. ہم کھاتے جاتے تھے اور وہ پھر بھی نہ ختم ہوئی. آخر ہم نے اس کو اٹھایا اور اپنے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا کہ یعنی ہم بعد میں مزید کھائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا اثر نباتات پر بھی ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں پہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو ابتدا میں کوئی ممبر نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. کچھ عرصے بعد ایک انصاریہ نے اپنے غلام سے ایک ممبر تیار کرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا. جب پہلی مرتبہ آپ نے ممبر پہ خطبہ شروع کیا تو کھجور کا وہ تنا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے وہ رونے لگا، کیونکہ اس کو اس محرومی کا احساس ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ ٹیک لگا کے خطبہ نہیں دے رہے. اور وہ اتنے زور سے رونا شروع ہوا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے آواز تھی گویا کوئی بچوں کی طرح رو رہا ہو یا گویا 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کی آوازیں ہوں. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تنے پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین میں دفن کرا دیا کیونکہ اس میں انسانی اوصاف آ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ایک اور معجزہ شق قمر ہے. اہل مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبے کیے ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف. اور اس کو کئی لوگوں نے دیکھا، کئی مسلمانوں نے بھی دیکھا اور غیر مسلموں نے بھی. حیوانات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. میرا اونٹ پیچھے رہ گیا اور چلتا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بتایا، آپ نے اس اونٹ کو ڈانٹا اور پھر دعا بھی دی تو وہ سب سے آگے چلنے لگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی وہ تو آپ کی برکت جب سے اس کو ملی ہے وہ تو بہت ہی تیز ہو گیا ہے. اسی طرح ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ میری اونٹنی بہت آہستہ چلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے گیا تو اس کے بعد میری اونٹنی ایسی تیز چلنے لگی کہ سب سے آگے چلی جاتی تھی. ایک اور شخص سے وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک کمزور سی گھوڑی تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھا اور وہ گھوڑی پیچھے رہ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خاطر آہستہ ہو گئے اور کہا کہ گھوڑی والے چلو. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیچاری دبلی بھی ہے اور کمزور بھی ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چابک اس گھوڑی کو لگایا اور زبان سے فرمایا اللہم بارک لہو فیہا. پھر تو وہ ایسی تیز ہو گئی کہ مجھے اس کی لگام سنبھالنا مشکل ہو گیا اور وہ سب سے آگے نکل جاتی. اور بعد میں اس نے 10 بچڑے بھی دیے اور مجھے اس میں سے بہت فائدہ ہوا. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بحری سفر کر رہا تھا کہ کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک تختے پر بہتے ہوئے ایک ساحل پہ پہنچ گیا. ہوتے ہوتے میں کنارے پہ لگا تو وہاں ایک جنگل میں پہنچا. اس جنگل میں ایک شیر تھا. جو ہی شیر میری طرف بڑھا میں نے کہا اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. یہ سن کے شیر دم ہلانے لگا اور میرے برابر چلتا رہا، گویا کہ مجھے راستے پہ ڈال رہا تھا. حتیٰ کہ جب میں راستے پہ پڑ گیا تو مجھ سے الگ ہوا اور وہ یوں دھاڑ رہا تھا گویا مجھے رخصت کر رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اثر انسانی اعضاء پہ بھی دیکھا گیا.
جنگ احد میں ایک صحابی کی آنکھ باہر نکل آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آئی بال اٹھا کے واپس ان کی آنکھ کی جگہ پر رکھا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے دعا کی تو وہ فرماتے تھے کہ میری اس آنکھ کی بینائی دوسری آنکھ کی نسبت زیادہ تیز ہو گئی. اور صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جس آنکھ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ پھیرا تھا اور آئی بال اندر رکھا تھا اور وہ دیکھنے میں زیادہ برائٹ اور خوبصورت نظر آتی تھی.